آج اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو، اعلان کر دو پوری دنیا میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے اس بندے کی جو اللہ کے قانون قرآن کے مطابق آپ کے فیصلے کرتا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، آج ہم اطاعت نہیں کرتے اس بندے کی جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اس بندے کی یہاں لکھا ہوا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، اور رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ یہ عثمان صاحب کی بات ہے، عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں آپ کی آگے بات کرتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ ریپیٹ کر رہے ہو اپنی بات کو، یہ بات کرتے ہیں نا اس پہ۔ عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ محمد مراد ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کوئی تبدیل کر دے، اس میں ترمیم کر دے تو وہ پھر غلط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ یہ کوئی موصوف ہیں، ان کو میں جانتا نہیں ہوں بنیادی طور پر، لیکن کچھ احباب نے مجھ سے یہ سوال کیا اور کہا کہ شاہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ بات درست ہے یا نہیں ہے اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ کیا اس طرح کے لوگوں کو قرآن مجید الفرقان الحمید کی مراد اور قرآن پاک کی تشریح یا تفسیر یا تعویل جو بھی کہیے وہ بیان کرنے کا اختیار قرآن نے خود دیا ہے؟ جو لوگ قرآن پاک کو اٹھا کر جو ہے وہ گلی محلوں میں گھوم رہے ہیں، اس طرح کے اوباش قسم کے اور بدماش قسم کے لوگ کہ جو قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، کیا قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نے ان کو اس بات کا اختیار دیا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا ہر کسی کو بالکل بھی اختیار نہیں ہے کہ ہر کوئی قرآن کی مراد کو، معنی کو، مطالب کو بیان کرتا پھرے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ قرآن کا اپنا اعلان ہے کہ تم ہر کسی سے جو ہے، ان کو اجازت نہیں ہے ہر کسی کو قرآن پاک کی مراد بیان کرنے کی۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ تو اجمی لوگ ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، ہم بھی اجمی ہیں، اور یہ تو بالکل اجمی لوگ ہیں جنہوں نے بالکل عربک کے عین کے اوپر جو زبر ہے وہ بھی نہیں پڑھی۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام جو بڑے بڑے، جن میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ صحابہ بھی تھے، اور یہ سارے اسی معاشرے کے اندر پلے بڑے تھے جس معاشرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، جس معاشرے میں نبی پاک علیہ السلام نے پرورش پائی، یہ اسی معاشرے کے لوگ تھے۔ اور پھر ان میں بڑے بڑے شعراء بھی تھے جو ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کی مراد کو سمجھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج رہے ساری زندگی۔ ایک ایک لفظ کا معنی وہ سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک جہاں یہ بات سمجھ آتی کہ صرف عربی جاننے سے ہی قرآن نہیں آتا، پہلے تو اس کے لیے عربی جاننا لازمی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ جی میں قرآن پاک کی مراد کو سمجھنے لگ گیا ہوں یا لوگوں کو سمجھانے کا حق رکھتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان کو یہ اختیار نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کو۔ دوسری بات یہ جو لفظ بیان کر رہے ہیں یہ اس کا ترجمہ اپنی طرف سے اور من مانی تشریح بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور حرام ہے۔ یہ قرآن پاک کی تحریف ہے، مانوی تعریف ہے۔ ان کے خلاف حکومت پاکستان کو، ریاست کو ان کے خلاف قانونی اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں جو لفظ رسول استعمال ہوا ہے، یہ جو پڑھ رہے ہیں آیت کریمہ، یہاں پر جو لفظ رسول استعمال ہوا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہاں پر عربی زبان کے اس لفظ رسول کے اوپر الف لام داخل ہے، اور قرآن پاک میں جہاں پر بھی اکثر مقامات پر لفظ رسول جو استعمال ہوا ہے اس پر الف لام داخل ہوا ہے، اور الف لام کی بنیادی طور پر 4 اقسام ہے۔ ایک الف لام استغراقی ہے، ایک الف لام جنسی ہے، ایک الف لام عہد خارجی اور ایک الف لام ذہنی ہے۔ یہاں پر الف لام عہد خارجی مراد ہے کہ جس کا مدخول متکلم اور مخاطب دونوں کو معلوم ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو عربی قواعد کے اعتبار سے بھی یہ ترجمہ، یہ معنی درست نہیں ہے۔ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے تو عربی قواعد کو سمجھا جائے گا، عربی لغت کے قواعد کو سمجھا جائے گا۔ یہ نحوی قاعدہ ہے کہ یہاں پر یہ جو الف لام داخل ہو رہا ہے یہ الف لام استغراقی نہیں ہے یا جنسی نہیں ہے، عہد ذہنی نہیں ہے، بلکہ یہ عہد خارجی کا الف لام ہے کہ جس سے معین اور متعین اور مقرر جو ذات ہے
وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ پھر اس کے بعد آپ جتنی بھی تفاسیر شروع سے لے کر آج تک لکھی گئی، تمام تفاسیر کے اندر یہاں پر لفظ رسول کا معنی دیکھ لیجئے کیا ہے، وہ یہ نہیں ہے جو یہ موصوف کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ احادیث طیبات کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی اس طرح کی کوئی من مانی کوئی تشریح آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی تعویل تفسیر نظر نہیں آئے گی۔ تو بہرحال میری گزارش ہے حکومت پاکستان سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ خدا را آپ کے ناک کے نیچے آپ کے سائے میں اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ آج نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ اور پھر کل بروز قیامت اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جس کتاب کے لیے جنگیں لڑی، آپ کا خون تک بہا، جس کتاب کے نزول کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کی جانیں تک قربان کی، اس کتاب کے لیے آج جو ہے وہ لوگ ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی اور اس کتاب کے اندر تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہ جو لوگ جو ارباب اقتدار ہیں، یہ سب سے پہلے یہ اس کے مسئول ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، یہ عند اللہ ماخوذ ہوں گے، یہ عند اللہ ماجور نہیں ہوں گے۔ اور ہمارا جہاں تک حق ہے ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب حق ادا کرنے کی باری ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، ہماری حکومت کی، کہ اس طرح کے لوگوں کو ایک شخص کو ایسی کڑی سزا دے دی جائے کہ باقی دیکھنے والے سب جو ہے وہ لرزاں برآں دام ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔